صلوات بارگاہ چ محبت نال پیش واجب القدر ذکر پاک سننے والے اور ذکر پاک کرنے والے دونوں ہی بڑے قابل قدر ہیں اور جناب عقیل محسن صاحب تشریف لائے ہیں تو یہ سرکار کا کرم ہے کہ جن ذاکرین سے میری زندگی گزری ان کی اولاد بھی ہم سے پیار کرتی۔ دوستو، میں کھڑا اس لیے ہوا ہوں کہ ایک شاعر باپ کا شاعر بیٹا اور مناظر باپ کا مناظر بیٹا، دو باتیں میں عرض کرنی ہیں، آپ تک پہنچ گئیں۔ یہ بہت شور شرابے کا دور ہے تو اس میں کچھ چیلنج کیے گئے تو میرے پاس یہ تشریف لائے، میں نے انہیں خود روکا کہ ہم نے مناظرہ اب کسی سے نہیں کرنا، وگرنہ یہ تیار تھے۔ کیوں نہیں کرنا؟ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کس نیت سے گفتگو کر رہا، اس کی نیت کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس لیے ہم نے خاموشی اختیار کی۔ اپنوں کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کو یہ ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں، یہ ہماری عزاداری کے سلسلے میں یا عظمت سادات کے سلسلے میں ہمارے کسی اپنے کے دل میں کوئی خلش ہو تو 24 گھنٹے ہمارے گھر ان کے ہی ہے، وہ آ کے گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور حرم کریم کے کرم سے انہیں مطمئن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اپنے ہیں اوروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حیدری صاحب، اس عقد سیدانی پہ جو بحث ہے، دل پہ لکھنا، یہ مسئلہ فروعات دین کا نہیں، یہ اصول دین کا مسئلہ ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے جی میں کیا کہا ہے؟ اس کا مولانا فروع سے تعلق نہیں، جیسے ہم کہتے رہے کہ تشہد میں امیر المومنین کی ولایت کی گواہی یہ فروع کا مسئلہ نہیں، ولایت اصول کا مسئلہ ہے۔ لہذا اس میں نہ ہمیں کسی مفتی کی ضرورت ہے نہ فتوے کی ضرورت ہے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے۔ جب عظمت رسول و آل رسول ہی نہ رہے گی تو اولاد رسول کی کیا عظمت رہے گی؟ پہلے ہم پہ عظمت رسول و آل رسول پہ بات کرو، پھر اس پہ گفتگو کی جائے۔ جو ان کا بے ادب ہے، جو ان کو اپنے جیسا سمجھے، وہ نسل کا کیا ادب کرے گا؟
سمجھ آگئی میری بات کی؟ تو لہٰذا آپ کو پہلے اس پہ گفتگو کرنی چاہیے، اور وہ ہم نے سارے مناظرے دیکھے ہیں اور اس میں کچھ وزن نہیں، کوئی بات نہیں، اور وہ جو کچھ کہا ہے عمدن ہم جواب نہیں دے رہے۔ جس کو ہمارے اپنے بھائی کو کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے دن رات ہم حاضر ہیں۔ باقی غیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مناظروں سے یہ جانے ان کا کام جانے، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مناظرے ہو رہے ہیں، نہ ان کا کوئی صحابہ سے تعلق ہے، نہ کوئی ان کا آل سے تعلق ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ شیعت کو لڑانے کے لیے یہ مناظرے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت بڑا دور ہے پرفتن، اس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا دور، سمجھ آئیے؟ اب میں بات دعا پہ کرنی چاہتا ہوں۔ دیکھیے جی، جتنے بھی دعا کے لیے دستے دعا بلند ہوتے ہیں تو بلند کے لیے پھر حرف دعا بھی بلند ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا حرف دعا جتنے بلند ہوں گے یہی پتہ چلے گا اس کی فکر بلند ہے، اس کا عقیدہ بلند ہے۔ تو اب حرف دعا میں جناب محسن نقوی صاحب نے دعا لکھی تھی جو بہت پڑھی گئی، اے رب جہاں پنجتن پاک کے خالی۔ یہ مولویوں کا کام شاعری سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ایسے ہی وہ بس جاریت ہی ہے، مولوی اور شاعر کا کوئی جوڑ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ان کی خدمت میں ایک دعا پیش کرنے لگا ہوں، اس لیے پیش کرنے لگا ہوں اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دور میں یہ دعا لکھے۔ میرا نجائز مطالبہ ہے یا جائز مطالبہ ہے؟ جو جائز سمجھتے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ یہ ایک ہی دعا ہے اور دیکھو ہم نے پہلے اقرار کیا ہے نا کہ اس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں، لیکن کچھ کرتے نہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ خالق نہیں ہے تاج طلائی کی آرزو، دل میں نہیں ہے عقدہ کشائی کی آرزو، کرتا نہیں میں تیری خدائی کی آرزو، ہرگز نہیں خود اپنی بھلائی کی آرزو، چشم طلب کے سامنے صرف ایک مقام ہے، زخمی جگر کو آرزوئے انتقام ہے۔ نہیں، جتنی انتقام کی آرزو ہے اتنا بلند حیدری۔ شہدائے کربلا کا تو کیا ہوگا انتقام، دنیا کے خون بہا سے اجل ان کا ہے مقام، نالین پاک کے بدلے مٹیں گر عدو تمام، تا حشر انتقام رہے گا یہ تشنہ کام، گر تا ابد یہ آگ جلے انتقام کی، قیمت ادا نہ ہوگی کسی ایک غلام کی۔
بدلے اور انتقام کی ہوگی جہاں بھی بات. دیکھو جی یہ کمی رہ گئی ہے بتانے میں بھائی جان کہ اس خون کا بدلہ ہونا ہے اور سرکار سلطان زمانہ نے انتقام لینا ہے، اور جو تمنا کرے گا اس لشکر میں شامل ہونے کی، اگر وہ خیرات مانگے تو قائم اس کو اپنا ساتھی لشکر میں بنا لیں گے، مر بھی گیا تو قبر سے اٹھا لیں گے. بدلے اور انتقام کی ہوگی جہاں بھی بات، پیش نظر رہیں گے غریبوں کے منصوبات. عوض کسی بھی شے کے ملے گر یہ کائنات، قیمت میں کم رہے گی بجز خود تمہاری ذات. یہ فیصلہ ہے میرے دل بے قرار کا، ایک تو ہی خوں بہا ہے ہر ایک شاہ سوار کا. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہ اگے اساں حدیث تے یہ پڑھی سی کہ مولا حسین دا خون بہاؤ ذاتے، فرماندے نہیں وہ دے جون دا خون بہاوی ہوئی ذات. شہداء کا انتقام تو ممکن نہیں رہا، اشیاء کے انتقام کی حسرت ہے اے خدا. ترسی ہوئی ہے تیر شہنشاہ کربلا، چلنے کا اذن جس کو گھڑی بھر نہ ملا. اصغر کی قبر کھود کے جو شرمسار تھی، بدلے کی آرزو میں بہت بے قرار تھی. اذن جہاد پا نہ سکی فوج شام میں، جوہر دکھا نہ پائی جو امر امام میں. ارماں ہزاروں اس کے دل تشنہ کام میں، زندہ جو دفن ہو گئی اپنے نیام میں. صدیوں سے رو رہی ہے جو آقا کی یاد میں، زندہ ہے اب بھی حسرت اذن جہاد میں. کیوں جی ساڑی پھر کی تمنا ہونی چاہیے دیئے اس ذوالفقار نو چل دیاں. جنی جنی تمنا ہے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. دیکھا تھا جس نے آقا کو ڈھلتے زمین پر، بہتا لہو بھی دیکھا درخشاں جبین پر. جب حملہ آخری ہوا سلطان دین پر، آقا نے اس کو باندھا تھا گھوڑے کی زین پر. اب بھی دعائیں دیتی ہے اپنے نیام میں، یار اب تو مجھ کو اب تو چلا انتقام میں. بدلے کی حسرتیں میں، بدلے کی حسرتیں میں نکالوں تو چین لوں. ذوالفقار کے آخرین بدلے کی حسرتیں میں نکالوں تو چین لوں، دشمن کا خون جم کے بہا لوں تو چین لوں. آدھا کے چیتھڑے جو اڑا لوں تو چین لوں، ٹکڑے عدو کے کھل کے جلا لوں تو چین لوں. لاوا جو پک چکا ہے دل تشنہ کام میں، اس کو نکالنا ہے مجھے انتقام میں. کوئی تواڈے دل وچ بھی لاوا پکے ہے کہ کوئی نہیں پکے؟ پکنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ مجالس اس لیے ہی ہیں کہ وہ دلوں میں لاوا پک جائے. جعفر اب اس دکھی کی دعا مستجاب ہو، عالم پہ چہرہ عدل کا یوں بے نقاب ہو. جذبات انتقام میں اٹھتا شباب ہو، نازل یہ تیغ بن کے الہی عذاب ہو. دشمن کے سر پہ بن کے یہ باد فنا چلے،
خوشیوں کی صحن پاک میں باد صبا چلے یا مولا یا صاحب زمان ہر دم ہوئی امان نعرہ حیدری جناب عقیل محسن